अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को बहुत वेलकम कहती हूं। लिसनर्स कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टच योर फिंगर ऑन सब्सक्रिप्शन बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ माई चैनल। मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए हकीकती ज़िंदगी में पेश आने वाली खौफनाक कहानियाँ शेयर करती हूँ। लिसनर्स, आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे मेल रिसीव हुई है कराची से। जिन्होंने मुझे ये मेल सेंड की है उनका नाम है अरसलान। अरसलान ने अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी मेल के ज़रिए मेरे साथ शेयर की है, जिसको आज मैं इस एपिसोड में ऑन एयर करूँगी। अरसलान, जो कि कराची के रिहायशी हैं, वो बताते हैं पिछले साल बकरा ईद पर शाम का टाइम था तो घर वालों ने कहा था कि मदरसा में कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा पहुंचाना है। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बिज़ी था। 15 से 20 किलो गोश्त हम हर साल मदरसा में भेजते हैं, वो ही मैंने देने जाना था और मैं बहुत लेट हो गया था। तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था। मैंने गाड़ी में मदरसे का जो गोश्त देना था वो बैक सीट पर रखा और मैं गोश्त देने के लिए जा रहा था। जिस रोड से मैंने जाना था, कंस्ट्रक्शन की वजह से वो रोड ब्लॉक था, तो मुझे काफ़ी लंबा चक्कर पड़ गया। कारसाज रोड की तरफ से मुझे जाना पड़ा। कारसाज रोड कराची का मोस्ट हॉन्टेड रोड है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। और इसी कारसाज रोड पर रियलिटी शोज़ भी बने हैं। रियलिटी शोज़ में भी कारसाज रोड को फोकस किया गया है और हर कोई जानता है कि कारसाज रोड हॉन्टेड है। अरसलान कहते हैं हमारे चाचू ने हमें मना भी किया था कि इस रोड पर मत जाया करें। उनके साथ भी एक हैपनिंग हुई थी, वो एक अलग से वाक़या है। मगर अरसलान कहता है कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। अरसलान बिल्कुल अकेला था। जैसे ही अरसलान कहता है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर कारसाज रोड की तरफ पहुंचा, मैंने रोड पर देखा 2 लेडीज़ खड़ी थीं अबाया पहनकर। अभी कारसाज रोड बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मुझे इशारा किया रुकने के लिए। मैं उनकी बात सुनने के लिए रुक गया। उनमें से एक औरत बोली कि हमारी हेल्प करो, हमें थोड़ा सा आगे जाना है, हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, रात का टाइम है, हम काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हैं। अरसलान कहते हैं कि मेरे जहन में ये डाउट तो था ही नहीं कि ये कोई और मखलूक है या कोई और चीज़ है, गैर मरई मखलूक है। मेरे जहन में तो यही था कि कोई ख़वातीन है और उनको हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरी गाड़ी की बैक सीट पर गोश्त रखा हुआ है, मैं उसको उठाकर आगे रख लूँ तो आप लोग पीछे बैठ जाएं। उन्होंने फ़ौरन से मुझे कहा नहीं नहीं, उसको उधर ही रहने दो, हम मैनेज कर लेंगे। जबकि मैंने कहा नहीं, आप लोग तंग होंगे, मैं आगे रख लेता हूँ। अरसलान कहते हैं जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला उसमें से गोश्त उठाने के लिए, वो लोग मेरी तरफ खड़ी थी और मैंने दूसरी तरफ से अगली सीट पर गोश्त को रखना था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो मेरे से पहले दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इस तरह से गाड़ी में बैठी जैसे वो ऊपर लपक रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगा उनको देखकर। मैं जैसे ही गोश्त उठाकर आगे रखने लगा, उनमें से थोड़ा सा गोश्त सीट पर गिर गया। मैंने पहले आगे गोश्त संभाला, शॉपर बैग्स बने हुए थे गोश्त के, उनमें से जब थोड़ा सा गिरा तो मैंने यही सोचा कि पहले इसको आगे शिफ्ट कर लूँ, फिर वो भी उठाता हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा उस गोश्त को रखने में। जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा
گوشت اٹھانے کے لیے پیچھے والی طرف گیا تو وہاں پر وہ جو پیس گوشت کے گرے تھے وہ نہیں تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہیں وہ لوگ گلٹی فیل نہ کریں کہ یہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئیں اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر ڈرائیونگ کرنے لگ گیا۔ ابھی میں تھوڑا سا ہی گاڑی کو لے کر آگے گیا تو تھوڑا سا میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ان کو بٹھا کے۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا تو جو آگے شاپ پر رکھے ہوئے تھے گوشت کے، ان کے اوپر مجھے 2 فنگرز نظر آئیں، موو ہوتی ہوئی، سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ تو میں نے اس طرف گوشت کی طرف دیکھا تو اس میٹ کے اوپر مجھے 2 فنگرز ہلتی ہوئی نظر آئیں، جو کہ اس طرح سے تھیں جیسے جلا ہوا ہاتھ ہوتا ہے، مگر وہ فنگرز بہت لمبی تھیں۔ میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی گردن اس طرف گھمائی تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ چور ہوں، مجھے اکیلے کو دیکھ کر تو یہ لوگ چوری کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے اپنا جو فرنٹ مرر تھا، جو شیشہ تھا، وہ میں نے ان پر فوکس کیا کہ میں شیشے میں سے پیچھے دیکھتا ہوں یہ کرتی کیا ہے۔ جب میں نے شیشہ سیٹ کیا تو شیشے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا اور میں نے ہلکی سی گردن پیچھے گھما کر دیکھا تو وہ دونوں سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، مگر شیشے میں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اسی لیے ان کا عکس شیشے میں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے گلے میں آیت الکرسی کا چاندی کے اوپر کندہ کیا ہوا نقش پہنا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنے گلے سے باہر نکال لیا اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی کارساز روڈ کے درمیان میں ہی میں پہنچا تھا، جہاں پر کھنڈرات ہیں کارساز روڈ کے، بالکل ان کے پاس ہی میں تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر گاڑی کسی طرح سے بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب اوپر سے ان چیزوں کا بھی مجھے خوف تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے باہر نکلا، جب میں گاڑی چلا رہا تو وہ اتنی عجیب طرح سے دونوں سانس لے رہی تھی، جس طرح سے جانور کے سانس لینے کی ایک مخصوص سی آواز آتی ہے۔ سمجھ تو میں گیا تھا کہ یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے، لیکن میں اکیلا تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور میں نے فرنٹ بونٹ کو کھولا کہ میں گاڑی کو دیکھتا ہوں کیا مسئلہ بنا ہے۔ ابھی میں گاڑی کو دیکھ ہی رہا تھا، گاڑی بالکل ٹھیک تھی، گاڑی میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں بونٹ کو بند کرنے لگا تو میری نظر پڑی گاڑی میں وہ 2 خوفناک شکل کی جو عورتیں تھیں، وہ کچا گوشت اس طرح سے کھا رہی تھیں جس طرح سے کوئی جانور کھاتا ہے۔ ان کی بہت ہی بھیانک شکلیں تھیں۔ جب میں نے یہ سین دیکھا تو میں پیچھے گرا اور روڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بالکل ہڑبڑا کر روڈ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ابھی میں روڈ کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے بائک پر 2 لوگ آ رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے اس طرح سے بھاگتے دیکھا تو ان لوگوں نے اپنا بائک روکا اور میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے جیسے ہی میں کارساز روڈ پر آیا ہوں، 2 عورتوں نے مجھ سے لفٹ لی اور پھر یہ ساری بات میں نے ان کو بتائی، اور جو اب میں نے دیکھا تھا جس طرح سے وہ کچا گوشت کھا رہی تھیں وہ بھی بتایا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور تھوڑا سا میری گاڑی کی طرف آنے لگے۔ جیسے ہی ہم لوگ گاڑی کے تھوڑا سا پاس پہنچے، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور وہ دونوں عورتیں کالی بلیاں بن کر اس گاڑی میں سے باہر نکلیں اور کارساز روڈ کے ان کھنڈروں کی طرف بھاگ گئیں۔ یہ خوفناک منظر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری زندگی کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ یہ تھی میری زندگی کی وہ خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جو میرے چاچو کے ساتھ ہیپننگ ہوئی تھی وہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ میل میں ضرور شیئر کروں گا۔ تھینک یو ارسلان۔ یہ تھی ارسلان کی سٹوری جو ارسلان نے ہمارے ساتھ شیئر کی کراچی سے، اور ارسلان کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بھی کارساز روڈ پر نہیں گیا۔ پھر بجائے گھر جانے کے وہ اپنے دوست کی طرف گئے اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر دوبارہ گھر گئے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آیت الکرسی کے اس نقش نے
ان کی زندگی کو بچا لیا۔ ویورز، جو چیز مشہور ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس سے ضرور انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، چاہے آپ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں یا بلیو نہیں کرتے، پھر بھی ان چیزوں سے اپنی حفاظت ضرور کرنی چاہیے۔ کارساز روڈ کراچی کا موسٹ ہانٹیڈ روڈ مشہور ہے، تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ دیر رات گئے وہاں سے اکیلے نہ گزریں۔ ویئرز، میں اپنی اسٹوری کے ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ای میل آئی ڈی شیئر کرتی ہوں۔ آپ بھی جس شہر سے بھی ہیں اپنے نام کے ساتھ مجھے ضرور اپنی ہارر اسٹوری شیئر کریں، میں اس کو آن ایئر کروں گی۔ جو لوگ میری اسٹوریز کو ویو کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ کائنڈلی جب آپ ویو کرتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اسٹوریز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل کی ایپیسوڈ میں کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔